مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ اب ڈراؤنے خواب آتے ہوں اور ظاہر بات ہے عام لوگ خواب دیکھتے ہیں بہت زیادہ، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ یعنی ان کا علاج کیا ہے کہ ڈراؤنے خواب نہ آئیں؟ خواب جو ہے یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، خواب لیکن ہوتا حقیقت ہے. صحیح. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی خواب دیکھا جائے تعبیر ہر ایر غیرے سے نہ پوچھی جائے. صحیح. ہمارے ہاں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم جو فیلڈ کا بندہ نہیں ہوتا ہم اس سے سوال کرتے ہیں. صحیح. کسی بھی پان والے کی دکان پہ بیٹھ کر یا چائے والے کے ڈھابے پہ بیٹھ کر ہم دین کے مسئلے بیان کر رہے ہوتے ہیں. اللہ. قبلہ شاہ صاحب کو تجربہ ہوگا کہ رات 2 بجے وہ اللہ کے بندے فون کر رہے ہیں، ہم یہاں کھانا کھانے آئے ہوئے تھے تو ہمیں ایک مسئلہ یاد ہے کہ مسئلہ بتاتے ہیں. اب خدا کے بندے تو دیکھ کس ٹائم کیا ہے، اپنا خواب بتا. اب یہ مسئلہ بتا دیں، نیند سے اٹھا کر خواب بتا. اپنا خواب بتا. ہمارا خواب تو گیا. ہاں تو اس طرح کی صورتحال ہوتی. تو یہ یاد رکھیں کہ جو معبر ہے نا، معبر اللہ، اس کے لیے بڑے آداب ہیں. یعنی آپ اندازہ لگائیں علامہ ابن سیرین جو خود بہت بڑے علامہ فہمہ تھے، محدث تھے، مفسر تھے اور عالم دین تھے، زبردست عالم دین، اور عربی میں آپ کی کتب موجود ہیں اور تابعی بزرگ ہیں. لیکن اس کے باوجود علماء نے لکھا، فرمایا علم تفسیر کے اتنے بڑے عالم، علم حدیث کے عالم ہیں، اسماء الرجال کے عالم، اور نہ جانے کون کون سے علم اللہ نے ان کو عطا فرمائے تھے. اس کے باوجود عالم یہ تھا کہ جس خواب کی تعبیر انہیں پتہ نہیں ہوتی تھی فرمایا کبھی اس کے اوپر ڈسکس نہیں کیا کرتے تھے. اسی طرح ایک معبروں کی دنیا میں جو تعبیر بیان کرتے ہیں خوابوں کی، حضرت جابر مغربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بہت بڑا ہے. جابر مغربی یہ بہت بڑے عالم دین تھے. تو ان کا ایک مقولہ ملتا ہے، میں نے کتاب میں پڑھا تعبیر رویا کے اندر، فرمایا کہ معبر جو ہوتا ہے خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والا، کہا اس کو تعبیر کے خواب میں ایسا تجربہ ہونا چاہیے. شاہ صاحب نے لکھا، فرمایا ایسا تجربہ ہونا چاہیے جس طرح ماہر طبیب جو ہے وہ بیماریوں کے علاج کے اندر ماہر ہوتا ہے، اتنا ماہر ہونا چاہیے. اس کو ناموں کا، مزاج کا پتہ ہونا چاہیے. کیونکہ ایک شخص ایک وقت میں خواب دیکھ رہا ہے، موسم چینج ہوگا خواب کی تعبیر چینج ہو جائے گی. اچھا. علامہ ابن سیرین فرماتے ہیں وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ علم حدیث پڑھا رہے تھے. ایک شخص آیا اور یہ تھا سردیوں کا موسم تھا، سردیوں کے موسم میں آپ پڑھا رہے تھے، طلبہ وہی بیٹھے ہوئے تھے. اس نے آ کر کہا میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے آگ لگی ہوئی ہے. تو آپ نے فرمایا جہاں تیری چارپائی بچھی ہے نا، اب دیکھیں تعبیر کا علم، آپ پہلے خاموشی اختیار کی، پھر فرمایا جہاں تیری چارپائی بچھی ہے اس جگہ کو جا کر زمین کو کھود، وہاں خزانہ دفن ہے. اور اس نے جا کر کھودا اور وہاں خزانہ نکل آیا. پھر فرماتے ہیں کہ وہ طلباء اس بات کے راوی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے دیکھا کہ حضرت پڑھا رہے تھے ہمیں علم حدیث، اور ایک دوسرا شخص آیا اور اس نے آ کر کہا، گرمیوں کے اندر آیا، وہ ابھی گرمیوں کا موسم آ گیا. اس نے کہا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میری بستر کے نیچے آگ لگی ہوئی ہے. تو آپ نے فرمایا جلدی جا تیرے گھر میں آگ لگ گئی. اور وہ گیا تو اس کے گھر میں آگ لگ گئی تھی. اللہ. اب شاگردوں نے بعد میں پوچھا کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ یعنی 2 خواب سیم خواب ہیں اور 2 افراد نے آگے بیان کیے اور آپ نے تعبیر بالکل الٹ بتائی. ایک کو کہا تیرے زمین کے نیچے خزانہ ہے، چارپائی کے نیچے، اور دوسرے کو کہا تو آگ لگ گئی ہے. فرمایا یہ موسم کے اعتبار سے، یا اب یہ معبر کی جو صلاحیت ہوتی ہے اور جو اس کی جو ہے غور و خوض کرنے کی فکر ہوتی ہے کہ وہ معاملات کو دیکھے. آپ نے فرمایا جو سردی میں آیا تھا نا، جس نے دیکھا آگ، تو سردیوں میں آگ فائدہ پہنچاتی ہے اور گرمی میں نقصان پہنچاتی ہے. تو یہ مزاج کے اعتبار سے کیا بات ہے. ہاں، تو جس خواب کو آپ ڈراؤنا سمجھ رہے ہو سکتا ہے وہ باعث برکت ہو. کسی کو ڈراؤنا خواب آتے ہوں تو اس کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے تو سورہ علم نشرح 17 مرتبہ کم سے کم پڑھنی، زیادہ سے زیادہ 21 مرتبہ، کم سے کم سورہ علم نشرح 17 مرتبہ پڑھے اور رات کو سینے میں دم کر کے سو جائے. قبلہ 3 دن بعد وہ جو برے خواب ہیں نا اچھے خوابوں میں تبدیل ہو جائیں گے انشاءاللہ. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں.